اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بات تھوڑی سی پچھلی آیت کریمہ میں اس روزے محشر کی جس دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، جس دن جو ہے وہ قرآن کو قائم کی جائے گی. تو مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ اس چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. جیسے کل کا تھا نضر بن حارث، وہ اتنا بڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ مٹی ہو کے دوبارہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ کی بات کرتے تو اللہ کا بتاؤ، اللہ لوہے کا ہے، پتل کا، اللہ کیا ہے. اس بات کے اوپر اتنا جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی اس کے اوپر آیا تھا. تو بات وہی تھی کہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ بادل موت جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہی بات ہم میں بھی ہے کہ ہم بھی یقین نہیں رکھتے. اگر ہمیں یقین ہو تو پھر ہم بھی راستے سیدھے کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہے. مثال کیا ہے بلکہ حقیقت جو ہے بتائی جا رہی ہے. آج کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وہ انسان کی تخلیق کے مراحل جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے کر دیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. مٹی سے جو ہے وہ انسان پیدا کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد نطفہ کی شکل میں ایک غلیظ پانی کی بوند سے، اس کے بعد پھر وہ اس کی خون کی پٹکڑی بن گئی، اس میں سے جو خون کا لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا، لوتھڑا بنا، اس کی شکل بنی. شکل بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونک کے جو ہے اس کو صحیح اس کے آزاد درست کیے، اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اس کی تخلیق نہیں ہوتی. اور پھر اس پیدا کرنے کے بعد پھر وہ اب دوبارہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ بوڑھا ہوتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رذیل نکمی عمر کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں. وہ لوٹائے جاتے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ جہاں سے انسان چلا تھا وہیں پہ ہے. لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود، پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود، جو دنیا کے تمام علوم کے اوپر دسترت رکھتے تھے، اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو جو ہے وہ اپنا نام تک جو ہے وہ یاد نہیں رہتا. اور پھر یہ سارا پروسیس سمجھانے کے بعد بتایا کہ یہ تو وہ سائیکل ہے جو 50 60 سال 70 سال تک کا جو سائیکل ہے. اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ کتنی بنجر زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس بنجر زمین میں کتنی جڑیں جو ہیں وہ دائیں بائیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. کئیوں کو ہوائیں جو ہے اڑا کے کسی دوسری جگہوں پہ لے جاتی ہیں. کئیوں کو جانور جو ہے وہ اپنی بیج کھا کے اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بکھیر دیتے ہیں، اور کہیں کوئی امکان نہیں ہوتا کسی چیز کے نظر آنے کا. اللہ کی رحمت سے جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہو کے وہی کونپلیں پھوٹتی ہیں، وہی زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور وہی سارا سبزہ جو ہے وہ اگ آتا ہے. اور پھر یہ کتنا ہوتا ہے، 5-7 مہینے کا سائیکل ہوتا ہے. وہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، اور پھل دینے کے بعد اس کے اوپر خزاں آ جاتی ہے. ہم خود اگر دیکھ لیں، بہار کے موسم سے شروع کریں اور اس کے بعد چل جائیں خزاں تک، یہ 7-8 مہینے میں جو ہے وہ اس سے سیکھ لو کہ یہ بھی وہی چیز ہے. اگر اللہ ان کو پیدا کر سکتا ہے اس سائیکل کو، تو یہ تمہیں بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. یہی بات جو ہے وہ آج کے سبق میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. ایھا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ یا کوئی غور طلب بات ہو. ویسے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر الف لام لگا ہوا ہو کسی بھی حرف سے پہلے اور اس کو پکارنا ہو تو اس کے لیے ایھا کہا جاتا ہے. مذکر کے لیے ایھا کہتے ہیں، مؤنث کے لیے ایاتھا کہتے ہیں. اور اگر بات اور زیادہ غور طلب ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ یا کا لفظ بھی اضافہ کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب یہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا کیونکہ یہ پیدائش سب کی پیدائش ہے. یہ سب کو جو ہے وہ سکھانا مقصود ہے کہ لوگوں تمہاری تخلیق کے مراحل کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. ان کنتم، اگر، ان کا معنی اگر، کنتم ہو تم، فی میں ریب کس کو کہتے ہیں؟ رے یہ بے شک میں ہونا. اگر ہمیں ابھی بھی تمہیں شک ہے من البعث، تمہارے اٹھنے میں، اگر تمہارے اٹھنے میں ابھی بھی تمہیں شک ہے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، انا سے لدا کر دیجئے، ان اور ساتھ نہ متکلم ہم کے لیے. بے شک ہم نے، خلقناکم، بے شک ہم نے ہی پیدا کیا تم کو. اے لوگو، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے میں، من البعث، دوبارہ دکھائیے گا ایک منٹ. من البعث فإنا، تو بے شک، خلقناکم، یہاں دیکھیے گا یہاں پہ بہت ایڈیشن پڑی ہے. ہاں جی.
فائنا تو بے شک خلق تخلیق کیا پیدا کیا ہم نے تمہیں من تراب تراب کس کو کہتے ہیں مٹی کو یہ مراحل ہیں اس مراحل کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ گوندی مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ثم پھر من نطفہ پھر نطفہ پانی کی حقیر بوند سے پھر نطفہ یہ جب سلسلہ جو ہے وہ تناسل چلا تو پھر انسان سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا ایک پانی کی بوند سے ثم پھر من علقۃ علقۃ کہتے ہیں جمع ہوا خون علامہ کہتے ہیں خون کا جب خون کٹھا ہو جاتا ہے اس کی شکل کو پھٹکری کہہ لیں آپ خون کی تیسرا سٹیج چوتھی سٹیج ثم من مضغۃ مضغۃ کہتے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا جس کو کہتے ہیں وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آیا مخلقۃ تخلیق کیا ہوا کہ جس کو جو ہے وہ اللہ نے بنا دیا وغیر مخلقۃ اور جس کو نہ بنایا جس کو اللہ نے پیدا کرنا اس کو اللہ نے جو ہے اس کی تخلیق کر دی اس کے اعضاء درست کر دیے اس کے ہاتھ پاؤں سر ساری چیزیں جو ہیں وہ تخلیق میں ڈال دی اور اس کی مکمل کر دی وغیر مخلقۃ اور جو نہیں پیدا ہوتا وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے وہی یہ سٹیپس تو ہو گئے کہ نطفہ مٹی سے نطفہ سے الگا خون کی جو ہے وہ پٹری جمع ہو گئی اس کے بعد اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا اب لوتھڑے کو شکل دی بھی اور غیر مخلقۃ نہ تخلیق کیا مخلقۃ تخلیق ان سے جس کی چشمی اللہ نے بنا دی ہو کس لیے لینو بین کس کو کہتے ہیں کھول دینا واضح کر دینا کسی کو تاکہ وہ کھول دے ظاہر کر دے تم پر لام علیحدہ کر لیجئے نون علیحدہ کر لیجئے جو ہے وہ بیانہ کا معنی کیا ہوتا ہے کھول دینا واضح کر دینا ظاہر کر دینا تاکہ وہ ظاہر کر دے لکم تم پر تمہارے لیے جو ہے وہ ظاہر کر دے کھول دے اور نوکرو ہوتا ہے ٹھہرانا یہ لفظ جو ہے وہ اقرارن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اقرارن ٹھہرانا اور نوکرو فی الارحام ارحام رحم کی جمع ہے بچہ دانی اور ٹھہرایا ہم نے رحموں میں ما نشاء جسے چاہا ہم نے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کی رحمت سے جو ہے وہ جس کو چاہے جو ہے وہ اس رحم میں جو ہے وہ ٹھہرا دے الا تک اجل مسمى ایک خاص مدت تک ایک خاص ٹائم تک ہم نے جس کو چاہا ٹھہرایا ثم پھر نخرجکم لفظ کس سے ہے خارجہ کا معنی کیا ہوتا ہے نکالنا نون علامات مضارع ہے کم حاضر کی ضمیر نکلی ہے طفلن اور پھر تمہیں بچہ بنا کے نکال پھر تم بچے کی حیثیت سے آ گئے بچہ بن گیا ثم پھر لتبلغو پھر تم پہنچے اشدکم اپنی جوانی تک اشدہ شدید جوانی طاقت تک اور پھر تم پہنچے اپنی جوانی تک طاقت تک ومنکم اور تم میں سے من یتوفا وہ بھی ہے جو فوت کر لیا جاتا ہے جو وفات پا جاتا ہے دیکھیے یہ سٹیجز آئیں یہاں سے جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچے یہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ رحم میں رکھا اس کے بعد بیبی بنا دیا پھر تم جوانی پہ پہنچے اور کچھ ایسے ہیں منکم من یتوفا وہ جس کو فوت کر لیتا ہے جس کو وفات دے دیتا ہے توفا جس کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے جانا ومنکم اور تم میں سے ہے من یردو لفظ کس سے ہے رد کا معنی کیا ہوتا ہے پلٹا دینا لٹا دینا وہ لٹائے جاتے ہیں الا طرف ارزل کہتے ہیں نکمی رذیل عمر وہ رذیل عمر جس عمر میں انسان کچھ نہیں کر سکتا جہاں پہ وہ اس حالت میں کہ جس حالت میں پہلے پیدا ہوا ہوتا ہے جہاں نہ اس کو جو ہے وہ اپنے کھانا کا پتا ہوتا ہے کھانا کیسے کھانا ہے نہ اس کو جو ہے وہ اپنے پخانے پیشاب کا پتا ہے نہ اس کو اپنے نام کا پتا ہے نہ کسی اور چیز کا علم کا پتا ہے یہی سٹیج دوبارہ آتی ہے جس میں وہ ساری چیزیں یہ بھول جاتا ہے یہ رذیل عمر جو ہے ارذل عمر اور رذیل عمر تک نکمی عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جو ہے وہ اس عمر سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے اللہ جو ہے وہ اس عمر سے جبکہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں کچھ پہچان تک نہ سہیں ایک بس لتھڑا ہی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لاش بن کے پڑے رہیں اور جس میں دوسروں کے سہارے کے اوپر نہ کچھ کھانے کا پتہ نہ آپ کے پخانے پیشاب کا پتہ نہ کسی اور چیز کا پتہ وہ اس عمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اور دعا مانگی ہے کہ اللہ اس عمر سے پہلے اس دنیا سے لے جائے وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ
इला अर्ज़लिल उम्र, और तुम में से ऐसे हैं जो लुटाए जाते हैं रजील उम्र की तरफ, निकम्मी उम्र की तरफ, लकीला, ताकि, लकी का मना होता है तालील के लिए इस्तेमाल होता है, ला जो है वो नाफिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज़ ये है ताकि ला, ताकि ना यालम, वो जाने मिन बाद इल्म शैया, बाद जानने के किसी भी चीज का इल्म वो फिर भूल जाए, फिर वो ना जाने इस चीज को। इला अर्ज़लिल उम्र, और वो तरफ उस रसील उम्र की तरफ, ताकि वो सब कुछ इल्म होने के बावजूद फिर ना जाने के वो क्या है। जैसे 70-72 में या बूट खसूस जब हो जाते हैं बिल्कुल, तो फिर पता नहीं रह जाता कि कौन क्या है, फिर वो सारा इल्म जो पहले पीएचडी करके डॉक्टरेट की हुई थी जिसमें, वो तो छोड़े अपना नाम तक भूल जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह जो है वो इशारा किया गया है। 7, 8, एक ये स्टेज आ गई, या ये स्टेज आ गई। अतरल अर्द, और तू देखता है, रा कहते हैं देखने को, ता अलामत मज़ारे इस्तेमाल हुआ है, और तू देखता है जमीन को, हामिदतन, हामिद किसको कहते हैं, बंजर, खुश्क जमीन को, और तू देखता है जमीन को बंजर, खुश्क पड़ी हुई होती है। अब 4 महीने ठहर दिए, यहाँ से सब कुछ, जितने दरख्त हैं ये सारे टुंड हो जाएंगे, इनके ऊपर से सारा सब्जा गायब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जब हामिदतन खुश्क बंजर, फैजा अंजलना, फिर जब हम उतारते हैं, बरसाते हैं उसके ऊपर, अलमा, पानी, और जब उस जमीन के ऊपर हम पानी बरसाते हैं, अहताजत, अहताजत लफ्ज़ है इख्तिजाजुन से, इस्तेजाजुन का मतलब क्या होता है, जुम्बश लेना, हरकत कर लेना। ताज है वो गायब मुअन्नस के लिए, वो फिर जुम्बश लेती है, हरकत करती है, और रबता, और लहलहाती है, और लहलहाती है, तो अम्बातत, और उगाती है, मिन कुल्ले, हर किस्म के, ज़ौजन बहीज, खुशनुमा, रौनक वाले जोड़े, हर किस्म की चीज है वो जमीन के ऊपर फिर उगाती है। इस मिसाल को इसके साथ अटैच इसलिए किया गया कि तुम्हें अपनी नहीं अगर यकीन आता है इसके ऊपर, तो फिर इस चीज को देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा साइकिल 60-70 साल का, और दूसरा साइकिल कितने का है, वो तो 4-6 माह का है, इसमें तुम्हें नजर आ जाएगा कि सब कुछ करने वाली कौन जात है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बास, अगर तुम्हें अपने दोबारा उठाया जाने में शक है, अगर तुम शक करते हो, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन, तो बेशक बिला शुबा हमने तख्लीक किया तुम्हें मट्टी से, पहला स्टेप, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर पानी की हकीर खून से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर खून की फटफड़ी से, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, फिर गोश्त के लोथड़े से, मुख़ल्लक़तिन, बनाया हुआ, तख्लीक किया हुआ, वग़ैर मुख़ल्लक़तिन, और जो ना तख्लीकों के, एक वो जिसकी शक्ल दे दी, संवार दिया, और एक वो जिसकी कोई शक्ल नहीं बनी, बगैर संवारे हुए। इसलिए ये सारी स्टेजेस जो है वो बयान की गई हैं, लिनुबय्यिना, ताकि वो बयान कर दे, जाहिर करे, लकुम, तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हें बताए, जाहिर करे, और नुकिरो, और ठहराया, फिल अरहाम, रहमों में, मा नशाओ, अब हर जो है वो बेबी जो है वो पैदा नहीं हो जाता, जिसको अल्लाह चाहता। कितने ऐसे लोग हैं जो बे औलाद, उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, मेडिकल उनको जो है वो प्रूव करती है, हर तरह से ठीक है दोनों जोड़ा, लेकिन जो है वो नहीं, कि जब चाहता है, जिसको चाहता है वही अल्लाह जो है वो रहम ठहराता है। तो कहा ये अल्लाह ही के बस में है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है दोनों मिला जुला देता है, और जिसको चाहता है वो नहीं देता, ये उसी की मर्जी है। और नुकेरो, फिर वो ठहराता है, फिल अरहाम मा नशा, जिसको वो, इला अजलिन मुसम्मा, एक खास मुद्दत तक, सुम्मा नुखरिजुकुम, फिर निकालता है तुमको, तिफलन, बच्चा, फिर बच्चा बना के तुम्हें जो है वो निकालता है, सुम्मा लितबलुगु, फिर तुम पहुंचते हो, अशुद्धकुम, जवां उम्र तक, ताकतवर उम्र तक, वमिनकुम, और तुम में से हैं, मैं यतवफ़ा, जो फौत हो जाते हैं, अमिनकुम, और तुम में से कुछ ऐसे हैं, मैं युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, जो नकम्मी रजील उम्र तक पहुंचते हैं, पलटाए जाते हैं। तो लकीला, ताकि ना वो जाने, ना वो इल्म रखें, मिन बाद इल्म शैया, इल्म रखने के बाद किसी चीज का, जानने के बावजूद वो जो है वो इल्म ना रखें। वतरल अर्द, और तू देखता है जमीन को, हामिदतन,
वो खुश्क, वो बंजर पड़ी हुई है। फैज़ा अंज़लना अलैहल मा, और फिर जब हम उसके ऊपर पानी बरसाते हैं, हत्तज़त, वो जंबुश लेने लगती है, इम्तिज़ाज़ों से हरकत करना, हिलना जुलना, रबता व अम्बातत मिन कुल्li ज़ौजिन बहीज, और लहलहाती है, और हर किस्म के जोड़े जो है, हर किस्म की चीज उसमें से उगाती है। अब ये एक प्रोसेस है, आज की मेडिकल साइंस भी इसको जो है प्रूव करती है कि अगर तुम्हें ये यकीन नहीं है कि कल को तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो तुमको बनाया किसने है? हमें ने तुमने बनाया, हमने तुम्हें मट्टी से बनाया, और मट्टी से लेके मट्टी में तुम्हें फिर मिलाएंगे, और फिर दोबारा जो है बनाएंगे। अगर दोबारा जो है उठाए जाओगे, अगर एक दफा मट्टी से तुम बन सकते हो, तो दोबारा बनाना इसमें क्या मुश्किल है? मेडिकल साइंस यही कहती है कि यही सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं? पहले मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल हजरत हवा के हवाले से जो है वो बढ़ाई, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस चलता गया। उस नुतफा से, उस पानी की एक हकीर बूंद से जब वो रहम में जाता है, तो फिर जिसको चाहता है अल्लाह औरत के पानी के साथ मिला के उसमें से जो है वो फिर वो गोश्त, उसको जो है सुर खून की जो फटकरी जो है वो बना देता है। उसी को फिर जिसको चाहता है उसको जो है फिर गोश्त के एक लोथड़े की शक्ल दे देता है, और गोश्त के लोथड़े की शक्ल से फिर उसको जो है बेबी की शक्ल में जो है वो लाता है, और इसे कहा जाता है 40 दिन तक ठहराता है। उसके बाद फरिश्ता आता है, पूछता है अल्लाह इसके मुकद्दर में क्या क्या है? कहा जाता है जाओ जाके लोहे महफूज में ले। लोहे महफूज में से देख के आता है, क्या लिखा हुआ होता है वहां पे? उसका रिज़्क लिखा हुआ होता है, उसका अमल लिखा हुआ होता है, उसकी अजल लिखी हुई होती है, और ये लिखा होता है कि वो नेक होगा या बद होगा, उसी हिसाब से। और फिर ये कि ये क्या मेल होगा फीमेल होगा, ये सारे चीजें जो है वो तय करके, ताकि अल्लाह चाहता है कि ये सारी चीजें करके लेनुबय्यिन लकुम, ताकि तुम पे जाहिर करे कि कौन है ये सारी स्टेजेस पार करवाने वाला, कौन है जो तख्लीक के मराहल तय करने वाला। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ, ये जो कहा जाता है ना कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि बारिश कहाँ बरसेगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि माँ के पेटों में क्या है। आज हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ माँ के पेटों में मेल है या फीमेल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये नेक होगा या बद होगा, ये इसका इल्म कितना होगा, इसका अमल कितना होगा, ये किस तरह का होगा, ये नहीं कह सकते। सिर्फ हम यही है कि अल्लाह ही है जो जानता है कि माँ के पेटों में क्या है। तो फिर ताकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ खुल दे, और फिर जब ये मराहल कंप्लीट होते हैं, फिर जिसको चाहता नुकिर, और वो ठहराता है फिर अरहा में, रहमुओं में, फिर वो प्रेगनेंसी ठहरती है। जिसको अल्लाह की हुक्म से ठहरे ठहरे, ना ठहरे वो अल्लाह की अगर मर्जी नहीं है तो वो नहीं ठहरती। जब ये कहा गया ना मुखल्लकतन व गैर मुखल्लकतन, तो एक वो जिसको तख्लीक किया, एक वो जो तख्लीक नहीं हुआ और जाया हुआ और खत्म हो गया। तो फिर जब तक चाहता है वो ठहराता है इला अजल मुसम्मा, एक खास मुद्दत तक। फिर उसके बाद सुम्मा नुखरिजुकुम, फिर वो निकालता है तुम्हें तिफलन, एक बच्चा बना के। अब जब वो बच्चा बनाता है, उसके बाद कौन है जो बच्चे को जो है वो शऊर देता है कि माँ के बिस्तान से दूध पीना है? वो कौन है उसको शऊर देता है कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है? और फिर माँ बाप के दिल में कौन है जो रहम डालता है कि जो अपनी सारी जवानी, अपनी हर चीज उस बच्चे के ऊपर फेंक देते हैं, उस बच्चे की ख्याल रखने के लिए। कभी उसका जो है वो रोना, कभी उसकी दूध, कभी उसकी बीमारी, कभी कुछ, और फिर वो क्या होता है, वो अपनी एक पक्की, एक जवानी की शदीद ताकत वाली उम्र की तरफ जो है वो चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद बहुत से लोग होते हैं वो उस उम्र तक पहुंचते हैं, या उस उम्र पे पहुंच के जो है वो फौत हो जाते हैं, जिनको हम वफात देते हैं, जिनको हम जो है बुला लेते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रजील उम्र तक, रजील उम्र जहाँ पे जो है वो दूसरों का तो क्या पता होना, अपना आप भूल जाता है। पहले बच्चे को नहीं पता होता पेशाब पखाने का, उस उम्र में जाके उस उम्र में जाके वो भी भूल जाता है। बच्चे को नहीं पता होता मेरा नाम क्या है, उस उम्र में जाके बच्चे उनको। और फिर यहाँ पे ये कहा गया या लकीला या लमु मिन बाद इल्म शैया, जानने के बावजूद भी जो है वो भूल जाता है कि मैं क्या था। एक वो वक्त था जब वो धरती के ऊपर जो है वो बादशाह और फिरौन बना फिरता है, और एक वक्त वो आता है जब उसको ये भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या था, मुझे क्या था। उसको खाना पीना तक जो है वो अपना नहीं पता होता, उसको पेशाब पे खाने का जरूरी हाजात का नहीं पता होता। सब कुछ जानने के बाद वो बिल्कुल जो है वो फारिग हो जाता है। और फिर अगर तू देखना चाहता है इस सारे प्रोसेस को, ये प्रोसेस था 60, 70, 80 साल तक का, कि इंसान नोतफे से जो है वो फिर मुख्तलिफ शक्लें लेता, बच्चे की तक हाल तक बच्चा आया, उसके बाद जवानी को पहुंचा, कुछ चले गए, कुछ रह गए, और फिर आखिरत आई। ये तो तेरी अपने ऊपर जो गुजरी है वो है,
اس کے علاوہ اگر تو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سامنے روشن مثال تو پھر یہ دیکھ لے، یہ خزاں اور بہار کے موسم سے دیکھنا شروع کر دے کہ ایک زمین بالکل بنجر پڑی ہوتی ہے، بے ایمان ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر. آپ نے دیکھا کبھی کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ کہیں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جنگل اگتے ہیں، وہاں طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل جو لگے ہوتے ہیں. کہاں سے بیج لے کے جاتا ہے وہ؟ یہ بیج وہی ہے جو ہوائیں اڑا کے لے کے جاتی ہیں. یہ بیج وہی ہے جو جانور جو ہے وہ کھا کے اپنی بیج کے ذریعے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایسے ہی بنجر پڑی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت برستی ہے جب اس کے اوپر پانی آتا ہے، جب اللہ اس کے اوپر بارش برساتا ہے، تو پھر اسی بارش میں سے دیکھیں کہ وہ گٹکیں جو ہمیں بالکل جن میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، ہم دیکھیں سوکھی سڑی ہوئی جو ہے وہ پڑیں گے زمین پہ، اسی میں سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، اسی میں سے وہ جو ہے وہ درخت جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ حرکت میں آنے لگتی ہے، اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، اور ہر قسم کے جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور پھر وہی کیا ہے 4-5 ماہ کے بعد وہی کیا ہوتا ہے. آپ بہار سے لے کے خزاں تک کے مراحل جو ہے وہ ایک سال میں 5-7 مہینے میں دیکھ لیجئے، پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے جو اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور کون ہے دوبارہ اٹھاتا ہے. جب یہ سارا دوبارہ اٹھائے جانے کی کاروائی ہمارے سامنے اس نباتات کی شکل میں موجود ہے تو وہ ان میں بھی زندگی ہے، ہم میں بھی زندگی ہے. تو ہم کیوں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں؟ کون ہے جس نے ہمیں پہلی دفعہ تخلیق کیا، ہمیں پیدا کیا، ساری سٹیجز، آج سب کچھ پرو ہو رہا ہے، ہمیں یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بجائے جو ہے دوبارہ باسط من بعد الموت کہا گیا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اگر یہ ایک درخت ہے اور یہ درخت جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کا بیج ہوا نے اٹھایا اور کہیں اور جا کے جو ہے وہ پھینک دیا ہے، اور پھینکنے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسائی، وہ دوبارہ سے کونپل اٹھ پڑی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں جو ہے اٹھ سکیں؟ ہم بھی تو وہی چیز ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ملایا اور پھر مٹی سے نکال دیا. یہ درخت بھی مٹی سے اٹھا، مٹی میں جو ہے وہ پھر دوبارہ گیا اور پھر دوبارہ پھر مٹی سے اٹھا لیا. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ سارے کا سارا کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ توحید، رسالت. توحید تو ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی پہچان کس نے کرائی ہمیں؟ رسالت نے. قرآن آیا، ہمارے پاس سیرت طیبہ آئی، اور تیسری بات ہے آخرت. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. خرابی وہیں پہ شروع ہوتی ہے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے کل کو مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. اگر میرے اندر جو ہے وہ میری گھٹی میں یہ بات پڑ جائے کہ ہاں اٹھوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا، یا جیسے یہ کہ میں اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے باس نے مجھ سے پوچھنا کہ ہاں بھی کیا کیا تو نے آج کا دن پورا گزار لیا، اس پورے دن میں تمہارا کیا پرفارمنس تھی، کیا کر کے آئے ہو تم. تو یہی بات اگر ہم یہ بٹھا لیں کہ جس نے پیدا کیا ہے، اس نے یہ سارے مراحل سے گزارا ہے، اس عمر میں لایا ہے، کل کو جب ہم اس کے سامنے جائیں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا، ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، آئی گئی، کھایا پی اور بات ختم ہو گئی. اگر ایسے ہی ہے تو کیا یہ ایک کھلونا ہے؟ کیا یہ اللہ نے کھیل کھلواڑ کے لیے بنایا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس بنایا اور بنا کے جو ہے مٹی کے کھلونے بنائے اور بنا کے جو ہے وہ توڑ دیے. نہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کو شعور دیا گیا، انسان کو اختیار دیا گیا، اور پھر یہ اس مان کے ساتھ بھیجا گیا کہ یہ میری بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ میرے کہے پہ چلے گی، کسی اور کو کہنے دو نہیں. ہم یہاں پہ آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا وہی کرتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، جانا اسی کے پاس ہے، سزا و جزا اسی نے دینی ہے. لیکن اس چھوٹی سی دنیا میں یہ چھوٹی سی جو ہمیں عمر دی گئی ہے، اس عمر میں ہم اس پالنے والے کو، پیدا کرنے والے کو بھول کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور شیطان کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں. تو پیغام دینے کا مقصد یہی ہے. قرآن کھل کے بتا رہا ہے کہ پیدا کس نے کیا، کس سٹیج سے لایا. دیکھنا بھی چاہتے ہو اپنی تخلیق تو یہ مراحل تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ لو. تم اٹھائے جاؤ گے. جس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا، تو دوسری دفعہ تو کسی بھی چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے. پہلی دفعہ ہی اس کا جو ہے وہ انوینشن ہوتی ہے، اس کا پیٹرن بنانا پڑتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم تو ریپیٹیشن ہوتی ہے. تو پھر آسان پہلا ہوا یا دوسرا ہوا؟ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں، سب کے سامنے ہیں، ایک مراحل سے گزر کے جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں، تو کل کو دوبارہ ہمیں وہ کیوں نہیں اٹھائے؟ جب ہم اٹھائے گا تو پھر ہم سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے. وہ تیاری کرنے کے لیے آج ہمارے پاس یہ قرآن ہے اور سیرت طیبہ ہے. اگر ہم قرآن اور سیرت طیبہ کو، ہمیں پتہ یہی بتاتا ہے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کو اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان میں نہ کرے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، کہ وہاں پہ پھر کھڑے ہو کے جو ہے وہ پھر
جہنم کے کہیں حقدار نہ بننا. لیکن ہمیں یہی ہے کہ ہمیں سبق سیکھنا ہے ان قرآن سے کہ ہمیں کیا کہتا ہے, ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, تخلیق کا مقصد کیا ہے, اسی مقصد کو پکڑ لیں ہم, اور پھر اپنی آخرت کو یاد رکھیں. جب آخرت کو یاد رکھیں گے تو کسی بھی کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے کہ کل کو اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. ہم اللہ نے جب پوچھنا ہے کہ یہ کام کیوں کیا تو ہم کیا کہیں گے اس وقت کیوں کیا, کیونکہ یہ کام تو منافی ہے قرآن کے, یہ کام تو منافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے ہم. ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے یہ اتباع ہے شیطان کی, اتباع ہے اس ابلیس کی. ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, غلامی میں رہنا ہے, یا ہم نے شیطان تو پھسلاتا ہے, بہکاتا ہے, اور وہ تو کیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس کو جو ٹریپ کر کے چھوڑوں گا, اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ پھر جس کو تو ٹریپ کرے گا اس کو اور تجھے سب کے سمیت جو ہے وہ سب کو جہنم میں سب سے جہنم کو کر دوں گا. تو ہم نے جہنم کی طرف جانا ہے, ہم نے جنت کی طرف جانا ہے. رسول کی بات ماننی ہے, اللہ کی بات ماننی ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جو دینے والا ہے, جو ہر چیز کا جو ہے وہ خالق ہے, بجائے اس کے کہ جس نے جو ٹریپ کر رہا ہے وہ کسی چیز کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے اس کے پاس, لیکن پھر ہم اس سیدھے راستے کو چھوڑ کے الٹے راستے پہ کیوں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے, اس پر عمل کرنے ہمت اور توفیق دے, اور ہمیں یہ یقین جو ہے وہ یقین کامل ہو جائے کہ ہاں ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ہم سے حساب لیا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے ہر وہاں پہ تو کیا ہوگا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بلائی وہ بھی دیکھیں گے, ذرا برابر برائی جو ہو گیا وہ بھی دیکھیں گے. کسی کو دیکھ کے مسکرا دینے کا اجر بھی وہاں پہ پائیں گے, کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ سلوٹ آ جانا بھی جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا. اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا کہ اچھا یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی, ہر چیز کا احاطہ. سورہ کاف میں ہم ہر دفعہ ہر جمعے کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, ہر لکھا ہوا ہے 81 کی کون سی آیت ہے اس کی, کہ ہر چیز جو ہے وہ اس نے ہر چیز لکھ کے رکھ دی ہے. جب ہر چیز لکھی جا رہی ہے, لکھی ہوئی ہے, تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے, کیوں اپنے راستے ہم سیدھے کر نہیں لیتے, کیوں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل نہیں پڑتے. دعا کیجئے, کوشش کیجئے, ہم سے کوشش مانگی گئی ہے, نتیجہ تو ہم دے نہیں سکتے, اسی کوشش کا صلہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب انصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت